امامت حضرت آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ، تاکہ معرفت آقا امام زمان علیہ السلام ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے اور یہ عقیدہ راسخ ہو جائے۔ لہذا امامت لغت میں اس کا معنی کیا ہے؟ لغت میں پیشوائی ہے، قیادت ہے، رہبری ہے، یہ لغت میں امامت۔ لیکن اصطلاح ہے، اصول ہے، عقائد شیعہ میں امامت یعنی ریاست عامہ دین و دنیا کے امور میں، دین دنیا کے امور، ہمارے امور جو دین سے متعلق ہیں، مثلا احکام دین، مثلا قرآن، مثلا باقی امور جو دینی امور ہیں، اور دنیاوی امور، دینی امور میں جو کچھ ہیں آپ کو پتہ ہے، اور دنیاوی امور میں فوجداری ہے تو حکومت ہے تو وغیرہ وغیرہ، جتنے ہمارے دنیاوی امور ہیں ان میں، خاندانی امور میں، سیاسی امور میں وغیرہ میں جو ہے، یہ پیغمبر اسلام کی نیابت ہے، اس کو امامت، کہ دین و دنیا کے امور میں وہ مقام جو پیغمبر اسلام کی نیابت کے لیے ہے اسے امامت کہتے ہیں۔ نائب پیغمبر لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور میں وہ ہے امامت۔ وہ کام جو پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے لوگوں کے امور کے بارے میں، اب پیغمبر اسلام کی غیر موجودگی میں امام انہی کاموں کو انجام دیا کریں گے، یہ امامت ہے۔ ریاست عامہ ہے، سب کے رئیس ہیں، دینی امور کے بھی اور دنیاوی امور کے بھی۔ امامت حضرت مہدی علیہ السلام کو دو راہوں سے، دو طریقوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے دو راستے ہیں کہ ہم امامت آقا امام زمان علیہ السلام کو ثابت کریں۔ ایک راستہ نص ہے، دوسرا راستہ معجزہ ہے، کہ نص قرآن و سنت کے ذریعے ثابت ہو جائیں کہ آقا امام زمان علیہ السلام امام معصوم ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، خلیفہ خدا ہیں، خلیفہ رسول ہیں اور جانشین ائمہ اطہار، یہ نص کے ذریعے ثابت ہو جائے۔ یا پھر آقا امام زمان ایسے معجزات دکھائیں کہ جن سے ثابت ہو جائیں کہ وہ امام ہیں، امام معصوم من جانب اللہ، خلیفہ رسول، وصی رسول وغیرہ۔ تو نص کے نمونے کتاب کمال الدین میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ امامت آقا امام زمان کے بارے میں نصوص کو جمع کیا ہے۔ کتاب کمال الدین میں صفحہ 376، 381، صفحہ 409 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر میں یہ کتاب ہے، اور وہ بھی نصوص کو جمع کیا ہے۔ نص کتاب کفایت الاثر میں جو 12ویں امام کی امامت کے بارے میں نصوص کو جمع کیا ہے، جسے تالیف کیا ہے شیخ علی بن محمد بن علی از خزاز قمی۔ انہوں نے 170 حدیثیں شیعہ اور سنی طرق سے انہوں نے روایت کی ہے، سب کو انہوں نے جمع کیا ہے، جن میں تصریح ہوئی ہے کہ آقا امام زمان علیہ السلام ان حضرت مہدی علیہ السلام امام معصوم ہیں۔ کتنی حدیثیں ہوئی ہیں؟ تو کفایت الاثر ترجمہ بھی شاید ملے گا، آپ لے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ معجزات و کرامات حضرت مہدی علیہ السلام بھی دلیل ہیں ان کی امامت پہ اور ان کی ولایت پہ۔ معجزات میں سے ایک یہ کہ علی بن محمد سمری سے نقل ہے کہ حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے خط لکھا اور درخواست کی کفن کی۔ کس نے؟ سمری نے۔ علی بن محمد سمری ان کا جو نائب ہے، انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کفن مثلا عنایت کریں۔
جواب آیا کہ سن جو ہے ایک سال 80ویں سال میں یا 81ویں سال میں تمہیں کفن کی ضرورت ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ بس اسی وقت جس کے بارے میں امام نے بتایا تھا، آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جو معین کیا تھا، اسی وقت یہ شخص فوت ہو جاتا ہے اور آقا امام زمان نے بھی ان کے لیے کفن بھیجا۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ امام دوسروں کے عمر اور ان کی موت کے بارے میں باخبر ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی امام نے اس طرح سے بیان کیا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو انہی معجزات میں سے ایک ہے۔ دوسرا ایک معجزہ جو آشکار ہے، واضح طور پہ معجزے کے عنوان سے ظاہر ہوا ہے، لوگوں کا حاجتیں لینا ہے، لوگوں کا آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ لہذا بہت سارے معجزات ان کے مقامات سے، جہاں آقا امام جو مقامات منسوب ہے آقا امام زمان علیہ السلام سے، وہاں سے لوگوں نے حاجتیں لی، آقا امام زمان کو وسیلہ بنائے، لوگوں نے اپنی حاجتیں لی۔ بعض اوقات خود آقا امام زمان تشریف لائے، بعض اوقات مثلا حاجتیں ان کی پوری کر دی، اور بعض کو انہوں نے شفا دی۔ تو لہذا یہ بھی معجزات میں سے ہیں کہ آقا امام زمان امام ہیں۔ باقی سب اس طرح نہیں کر سکتے۔ کوئی معجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو امام دکھائیں تاکہ لوگوں کو باور ہو جائے کہ وہ امام ہے، اور وہ ایسا کام دوسرے عام لوگ نہ کر سکیں، کوئی بھی انسان دوسرا نہ کر سکے سوائے امام اور نبی کے۔ تو ایسا جو ہوتا ہے معجزہ ہوتا ہے۔ لا علاج بیماروں کا مسجد جمکران سے شفایاب ہونا، یہ بھی آقا امام زمان کے معجزات میں سے ہیں، اور یہ بھی بالوضوح بہت سارے معجزات ہیں، اگرچہ ہم نے نہیں دیکھے، لیکن مستند قابل اعتماد افراد نے جو ہے ان معجزات کو بیان کیا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے مددگار ہیں کہ ہم آقا امام زمان علیہ السلام کی امامت کے معتقد ہو جائیں۔ کتاب کمال الدین شیخ صدوق اور بحار الانوار علامہ مجلسی اور نجم الثاقب مرزا حسین النوری میں جو ہیں بہت سارے آقا امام زمان کے معجزات بیان ہوئے ہیں، تو وہاں جا کر ہم پڑھیں اور اکمال الدین کی روایتوں کو پڑھیں، کفایت الاثر کی روایتوں کو پڑھیں، اور ان کتابوں میں جو معجزات جو ہیں بیان ہوئے ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ ہمارا جو عقیدہ امامت ہے آقا امام زمان کے حوالے سے وہ مضبوط ہو جائے۔ یہ چند باتیں تھی آقا امام زمان کی امامت کے بارے میں، یہ ریفرنسز آپ کو دیے ہیں، حتماً مطالعہ کریں اور اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں اس سلسلے میں۔ ادیان میں آقا امام زمان کے تذکرے کے عنوان سے چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ تمام مللہا، یہ مختلف ملتیں دنیا میں منتظر ہیں موعود جہانی کے، یہ تمام ادیان میں ہیں، حتیٰ بعض نے کہا کہ جو ہے کمیونزم میں اس طرح کے عقائد ہیں، وہ بھی اس دنیا میں ایک موعود کے آنے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ دنیا بدل جائے گی اور ایک ایسی ہستی آئے گی، یہ بعض نے اس طرح سے لکھا ہوتا ہے۔ لیکن جتنے بھی کم از کم جتنے بھی ادیان آسمانی ہیں سب معتقد ہیں کہ ایک موعود جہانی الہی نے آنا ہے اور دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، یہ عقیدہ سب کا ہے۔ مدینہ فاضلہ کا عقیدہ بھی تقریباً سب کا ہے کہ دنیا ایک شہر کی صورت میں بن جائے گی، دنیا میں ایک حکومت قائم ہو جائے گی اور دنیا کی اصلاح ہو جائے گی، دنیا ٹھیک ہو جائے گی، لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، نظام ٹھیک ہو جائے گا، یہ عقیدہ سب کا ہے، تمام قوم ملل کا ہے۔ فرقہ کیسانیہ یہ معتقد ہیں کہ محمد حنفیہ، حضرت محمد حنفیہ وہی مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ فرقہ کیسانیہ حضرت محمد حنفیہ فرزند آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہی چونکہ ان کا نام محمد تھا، محمد حنفیہ،
تو بعض اوقات بعض نے ان کو مہدی کہا، جس طرح مختار نامے میں آپ نے دیکھا کہ خطوط محمد مہدی، تو انہوں بعض نے اس کا عقیدہ بنا لیا. اب کسی طرح نہ معلوم، اب انہوں نے کچھ کرامتیں دیکھی ہیں یا کچھ چیزیں دیکھ لی ہیں، تو عقیدہ بنا لیا کہ یہ وہی مہدی موعود ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، غائب ہوئے مثلا اس طرح. تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ فرقہ کیسانیہ کا عقیدہ ہے کہ محمد حنفیہ مہدی موعود ہیں، اور کئی قباد دوم آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے طور پر ہیں، مجوس سے عجم کے حوالے سے. بعض آتش پرست ہیں عجم کے، وہاں آقا امام زمان کا نام کہ قباد دوم ہے، دوسرا کہ قباد نہ معلوم ہے کیا. یہ بھی نجم الثاقب ہے. کتاب نجم الثاقب کو ضرور پڑھیں، اور چونکہ یہ جو کفایت الاثر کتاب نجم الثاقب ضرور پڑھیں، اور اکمال الدین کمال الدین ضرور پڑھیں. ترجمے ابھی آج کل آئے ہوئے پڑھیں، البتہ احتیاط کے ساتھ پڑھیں کہ کہیں پہ جو ہے زیادہ غلطی نہ ہو. تو کتاب نجم الثاقب باب دوم میں یہ لکھا ہوا کہ قباد دوم. اب کہ قباد وغیرہ کے قصے ہیں بہت زیادہ بادشاہوں کے. ایک شعر پڑھنا تو ذہن سے نکل گیا. کوکما یہ بھی آقا امام زمان کے ناموں میں سے ہے. کتاب نجدہ میں یہ بھی نجم الثاقب میں لکھا ہے. ان کا ایک نام کوکما ہے اور دوسرا نام گاتھا. یہ کوہنا ترین اور مقدس ترین جو ہے کتاب اوسطا غالباً ہندوؤں کے ہوں گے. اس میں آقا امام زمان کے بارے میں، اسی موعود کے بارے میں اور ان کے ظہور کے بارے میں بہت ساری نشانیاں بیان ہوئی ہیں. اور لندیتارا یہ ایک نام ہے. کتاب ہزار نامہ ہندی میں ان کا نام لندیتارا لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح سے لسان صدق نام آقا امام زمان ہے جو ہے صحیفوں میں. یہ شیخ مفید نے جو ہے مصنفات شیخ مفید میں یہ اس کا تذکرہ ہے. نام آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کتب مقدس آسمانی جو زرتشتیوں کی ہے اور ہندوؤں کی ہے، منجی اعظم آیا ہوا ہے. زرتشتیوں کی آسمانی کتاب میں اور ہندوؤں کی آسمانی کتاب میں، جن کو وہ کہتے ہیں آسمانی کتاب ہے نا کیا، ان میں منجی اعظم کا نام آیا ہے، یا اس سے ملتا جلتا اپنی زبان میں کچھ اس طرح منجی اعظم. یورپی اقوام، مرکزی یورپین اقوام جو ہیں بوخس نامی شخص کے ظہور کے انتظار میں ہیں. وہ بھی منتظر آتا یورپین لوگ کہ ایک اس نے مثلا یہ بوخس یا بوخس کہ اس نے ظہور کرنا ہے آخری زمانے میں. اور اسکاندیناوی یہ لوگ معتقد ہیں اودین الہی قدرت و طاقت کے ساتھ ظہور کریں گے اور پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کریں گے اور اپنی حکومت وہاں پہ قائم کریں گے. اور جو آسین نامی لوگ یہ ایک ایسے پیشوا کے ظہور کے منتظر ہیں کہ جو ملکوتی دروازوں کو لوگوں کے لیے کھول دیں گے. اب کون سے لوگ کس قدر یہ عقیدہ اس قدر جو ہے ریشہ دار ہیں، یہ عقیدہ یہ ظہور موعود، ظہور منجی کی ایک منجی نے نجات دہندہ نے آنا ہے اور پوری دنیا کو فتح کرنا ہے اور پوری دنیا پہ جو ہے اچھائیوں کی حکومت ہوگی، عدل و انصاف کی حکومت ہوگی. یہ عقیدہ اس قدر رشتہ دار ہے. آپ پرانی سے پرانی جو ہے ادیان میں، مکاتب میں
آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جزائر انگلستان میں جو لوگ رہتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ وہ آرتھور نامی ایک ہستی کے انتظار میں ہے جو کہ ساکسون نژاد کا ہے۔ یہ پوری دنیا کو پہ غلبہ حاصل کرے گا اور جو ہے اس کا ظہور ہوگا۔ برہمن لوگ ویشنو نامی منجی کے انتظار میں ہیں کہ تمام دنیا میں پھر برہمن ہو جائیں گے اور اس کا ظہور ہوگا، سب اپنے اپنے منجیوں کے انتظار میں۔ اور واقعاً عجیب ہے، شاید ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی ہے یا شاید تحقیق کے لیے راستے بند ہیں۔ واقعاً عجیب ہے کہ ابھی یہ روایت جو حسینی برہمن ہے، اس ہندوؤں کی اپنی روایت ہے، باقاعدہ عقیدے کے ساتھ سالہ سال سے یہ کربلا سے اپنی تاریخ ملاتے ہیں کہ کربلا میں تھے، یہاں سے گئے تھے امام حسین کی نصرت کے لیے۔ اب جتنے جنات آئے ہیں مثلا، شاید ابھی نہیں کسی نے شاید کم تھے یا مورخین نے ان کو لکھا ہی نہیں مثلا، یا انہوں نے دیکھا نہیں، یا راستے سے یہ لوگ یہ ملاتے ہیں۔ اور ہر سال یعنی اب تک، یعنی آج کے دن تک حسینی برہمن عزاداری کرتے ہیں، ہندو ہے، برہمن ہے، لیکن اپنے آپ کہتے ہیں حسینی ہے، حسینی برہمن، نظر نیاز زیارت کربلا جاتے ہیں وغیرہ۔ ان واقعہ عجیب ہے، اب نہ معلوم کہ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں پورے برہمن مثلا آئے گا، تو انہوں نے ہر ایک نے اپنی طرف کھینچ لیا منجی کو، کہا کہ آقا امام زمان مثلا ہمارا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں آقا امام زمان حضرت مہدی، وہ لوگ کہتے ہیں مثلا یہ ویشنو۔ سربستان کے لوگ مارکوکر ایلیویج نامی شخص کے ظہور کے انتظار میں۔ اب سربستان کہاں ہے نہیں معلوم۔ جرمنی لوگ معتقد ہیں کہ ایک نفر فاتح قیام کرے گا اور جو ہے جرمن کو پوری دنیا پہ حاکم کر دے گا، نہیں معلوم۔ اسلاوی نژاد معتقد تھے کہ مشرق سے کوئی شخص آئے گا اور تمام قبائل اسلاوی کو متحد کریں گے اور حکومت قائم کریں گے۔ اسی طرح ایرانی باستانی لوگ، کچھ لوگ جو ہیں گورز آسپا نامی شخص کے ظہور میں ہے، اور ایک گروہ جو ہے کئی خسرو کے معتقد ہیں کہ وہ ظہور کریں گے۔ پرانے ایرانی، شاید اسلام سے پہلے والے باستانی لوگ، سب تو زرتشتی نہیں تھے نا، پہلے مختلف گروہ تھے ایران میں۔ ایرانی تاریخ بہت قدیم ہے، فارس اور اس کے اور بھی لوگ، بہرحال وہ کئی خسرو کے، تو یہ جو کئی ہے یہ بھی مختلف بادشاہوں کے شاید نام ہوتے تھے، کئی قباد، کئی خسرو، جی کاؤس کئی، سنا یہ چیزیں نام۔ زرتشتی مصلح جہانی کے ظہور کے انتظار میں ہے سوشیانس نامی، ان سارے سب نے اپنا نام دیا ہوا ہے۔ مصری ایک گروہ جو ہیں 3000 سال قبل مسیح ممفس میں زندگی گزارتے تھے۔ یہ ایک بادشاہ کے ظہور کے انتظار میں جو آخری زمانے میں آئیں گے اور غیبی طاقت کے ذریعے پوری دنیا پہ مسلط ہو جائیں گے، یہ اس وقت معتقد تھے۔ یعنی وہاں کے مصری لوگ 3000 سال پہلے بھی ایسے عقائد کے آثار ملے ہیں کہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے۔ اقوام مختلف ہندوستان میں ہے کہ جو ایک ایسے مصلح کے انتظار میں ہے کہ جو حکومت واحد جہانی تشکیل دیں گے۔ اب ممکن ہے کہ بعض نام کے ہم تلفظ نہ کر سکیں، ابھی اور بھی کتنے ہیں، بہرحال یہ اشارے آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائیں گے کس قدر رشتہ دار ہے۔ یہ کتابیں جنہوں نے ان کتابوں کو جمع کیا، کس قدر انہوں نے زحمت کی ہے، کہاں سے ان باتوں کو لایا اور
جمع کیا ہے۔ یونانی لوگ کالویبرگ نامی شخص کے ظہور کے انتظار میں ہیں کہ یہ کہتے ہیں نجات دہندہ اعظم ہے، اور یہودی ماشی نامی منشی کے انتظار میں ہے کہ جو نسل حضرت اسحاق سے ہوگا، در حالے کی تورات نے اسے نسل اسماعیل سے بیان کیا ہے۔ یہودی نے اس طرح سے، یہودیوں کے تورات میں لکھا نسل اولاد اسماعیل سے ہے، لیکن خود معتقد ہے نسل حضرت اسحاق سے ہوگا۔ نصارہ بھی منتظر ہیں کہ انسان کا فرزند ظہور کرے گا، وہ آئے گا اور جو ہے پوری دنیا پہ حکومت قائم کرے گا۔ اسی طرح سے اصول مہم آئین یہودی کا ایک اساسی جو پایا اور بنیاد ہے وہ ظہور معاشی پہ عقیدہ رکھنا ہے۔ یہودیوں کے اصول عقائد میں سے یہ ہے کہ معاشی کے ظہور کے جو ہے معتقد رہیں اور نجات کا دور آنے والا ہے اس کے منتظر رہیں۔ اہل سنت بھی معتقد ہیں ظہور آقا امام اعظم علیہ السلام کے کہ نسل پیغمبر اسلام سے ہوگا، فرزند سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے ہوگا، اور اولاد آقا امام حسین علیہ السلام سے ہوگا۔ بیشتر اہل سنت اس بارے میں کہ 5 سالہ بچہ کیسے امامت تک پہنچ سکتا ہے، طول عمر آقا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں مختلف شبہات کے شکار ہوئے ہیں۔ جبکہ مصر سے جو ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا مصری نے، ان کے بارے میں یہی سوال کس قدر دوہرا کے بن گیا، تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس قدر معلومات کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں دیکھا کہ بچہ کے بارے میں نبی ہو سکتا ہے، تو 5 سالہ بچہ امام کیسے نہیں ہو سکتا۔ واقعا سوچنا چاہیے۔ قرآن کو مانتے ہیں، ادھر نہیں مانتے، سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے والے سارے الگ لوگ ہیں، کہ وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سب کچھ، اس طرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں جہاں شیعوں کے ہاتھ ہیں، جہاں جہاں شیعوں کے عقیدہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، باقی سب ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو نبی تھا، یہ تو کیا ہے، نبی ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا، خانہ عجیب ہے۔ نبی ہو سکتا ہے، جب ابوبکر خلیفہ ہو سکتا ہے، امام زمان امام نہیں ہو سکتا، واقعا عجیب ہے، واقعا عجیب ہے۔ 40 سالہ مشرک خلیفہ پیغمبر بن سکتا ہے، 5 سالہ معصوم بچہ امام نہیں بن سکتا، واقعا عجیب ہے۔ وہ نبی تھے، یہ امام ہے۔ تو آئیں نا ہمارے ساتھ آئیں، قدم بقدم بغیر تعصب کے تحقیق کریں۔ اگر آپ کی ہی کتابوں میں یہ سب کچھ نہ ہو تو نہ مانیں، لیکن ہے کمال یہ ہے کہ اپنی کتابوں میں بھی اس صفحے کو نہیں پڑھتے، منہ بند کرنا، یہ نہیں یہ امام سے یہ شیعوں کا ہے، حتیٰ صفحے بھی انہوں نے شیعہ سنی کر دیے ہیں، جہاں بھی حتیٰ اپنی کتابوں کے صفحوں کو شیعہ سنی بنایا ہوا ہے کہ یہ صفحہ ہمارا، یہ حدیثوں کو بنایا ہوا ہے، حدیث ہمارا تمہارا ہے، یعنی یہ کیا چیزیں ہیں۔ تونسوی صاحب جب شکست کھا جاتے ہیں، مبلغ اعظم میں کہتے ہیں بخاری بھی شیعہ ہم نہیں مانتے، بخاری بھی شیعہ، تونسوی نے لکھ کے دیا ہوا ہے جو ہے مبلغ اعظم کو کہ بخاری شیعہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ آخر کہاں سے مانیں گے؟ البتہ یہ جو متعصب اہل سنت ہیں، باقی سب ہمارے ساتھ ہیں، خصوصاً مصری اہل سنت جو کہ واقعا پرانی ان کی جو ہے دینی، وہ بعد میں غصباً سعودی عرب کو بعض جو ہے استقبالی طاقتوں نے مرکز بنانے کی کوشش کی، اسلام کا مرکز ادھر ہے، ورنہ مصر ہے۔ ابھی بھی مصری کہتے ہیں مصر کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کا حق نہیں، مرکز ہم لوگ ہیں، اہل سنت کے مرکز ہمیں، یہاں سے اجازت ہونی چاہیے سب کو۔ رومیوں کی کتاب قبرص میں اس میں آقا امام زمان علیہ السلام فردوس الاکبر ہے، فرخندہ اس میں آقا امام زمان علیہ السلام کتاب اشعیاء نبی میں، اب اس کا ترجمہ ہوگا البتہ وہاں پہ، یہ فارسی ترجمے میں فرخندہ ہے۔ اس میں آقا امام زمان علیہ السلام آمان کے نزدیک لغت ماچار میں فیروز ہیں، اور کتاب فرنگان میں جو ہے ماچار الامان لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک نام آقا امام زمان کے بارے میں فزیمو
اور اسی طرح سے کعب ان کے ناموں میں سے ہے، تورات میں اس طرح سے آیا ہے، نقرتیب، قدوہ، دبیرہ، مفسورہ، مسموعہ، میثو، حدرہ، ایسے بہت سارے نام آقا امام زمان کے آئے ہوئے ہیں، مختلف کتابوں میں سب کو نہیں پڑھوں گا۔ کتاب قنطرہ میں قاطع آیا ہوا ہے، اسی طرح سے عبری تورات میں ماشیع آیا ہوا، یا ماشیع یا ماشیع، عبری جو ہے زبان کی تورات میں، اور کتاب فرنگی میں مسیح الزمان آیا ہوا آقا امام زمان کا نام، اور اسی طرح سے بہت سارے یہودی اور نصارہ نے جھوٹ موٹ ادعا کیا ہے کہ مسیح جو ہے مسیح موعود ہیں، مانو جھوٹ موٹ ان کا نام دیا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے نام میں سب کو نہیں پڑھوں گا۔ تل ابیب میں کانفرنس ہوا اور اس کانفرنس میں اعلان ہوا کہ نہضت سرخ عاشورہ اور باور سبز مہدوی یہ دو ایسے عامل ہیں، دو ایسے اسباب ہیں، تعیین کنندہ ہیں شیعوں کی حرکت، شیعوں کے انقلاب اور شیعوں کی بقا کے، یعنی شیعہ دو طرح سے آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، ایک عاشورہ کے ذریعے اور ایک آقا امام زمان کے ذریعے، حسینی عقیدہ اور جذبے کے تحت قیام کرتے ہیں، نہضت سرخ حسینی، یعنی شیعوں کے دو رنگ ہیں، ایک سرخ ایک سبز ہیں، سرخ حسینی قیام کرتے ہیں، آقا امام حسین سے سیکھتے ہیں، اور سبز یعنی آقا امام زمان کا عقیدہ کہ وہ مدینہ فاضلہ کے جو ہے اس عقیدے کے تحت آگے بڑھتے ہیں، ظہور آقا امام زمان کا عقیدہ۔ تو یہ دونوں چیزیں سبب ہے شیعوں کو قیام پہ اور شیعوں کو بقا پہ، یعنی ہمیں باقی آگے بڑھنے پہ، یہ دو عوامل ہیں جو شیعوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تل ابیب کے کانفرنس میں اعلان ہوا کہ شیعوں کے پاس دو بڑے عامل ہیں کہ وہ ہمیشہ ابھی واقعا دیکھنا چاہیے، ہم لوگ اس قدر غافل ہیں، شیعہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے اور ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، پوری دنیا میں بات شیعوں کی ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی ہے، پوری دنیا میں جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے وہ شیعوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں دفاع بھی شیعہ ہی کر رہا ہے، یہ اس کو آپ تحقیق کر آرام سے دے، تمام جھگڑے فسادات جو جہاں پہ ہوئے ہیں